حضرت نظام الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ ذالک مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل ارتھ میں سے یہ اسم ہے، اسم کی علامت یہ مسند الیہ مبتدا ہے، معرفہ معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، مبنی اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے، غیر اصل کی قسم اس میں اشارہ ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، مذکر مونس میں سے مذکر ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، اس میں اشارہ جو ہے معرفہ کا حصہ ہے۔ الشیطان مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل ارتھ میں سے اسم ہے، اسم کی علامت الف لام ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اس میں متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے، پھر واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث مذکر ہے، اس متمکن کی قسم جو ہے مفرد منصرف صحیح ہے۔ کئی اس پہ انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے اسے غیر منصرف ہی مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفرد منصرف صحیح پہ جو ہے وہ اکتفا ہوا ہوا۔ یخوف جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل ارتھ میں سے فعل ہے، فعل کی قسم فعل مضارع ہے، پھر یہ مسند الیہ فعل مضارع، معرب مبنی میں سے معرب ہے، معرب کی قسم جو ہے فعل مضارع، نون تاکید نون جمع مؤنث سے خالی ہے، اور یہ فعل مضارع کی پہلی قسم صحیح ہے، پھر مسند ہے، اور اس کے اندر جو ہے فعل ہو ضمیر جو ہے اس کے اندر مستتر ہے۔ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل ارتھ میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ ہے کہ یہ فاعل بھی ہے، اور اس کے جو ضمائر بھی ہیں، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے، غیر اصل کے اندر جو ہے مرفوع متصل ہے، ضمائر ہے، ضمائر کے اندر مرفوع متصل ہے، پھر مذکر مونس میں سے مذکر ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے واحد، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، کیونکہ یہ ضمائر جو ہے معرفہ کا حصہ ہے، مذکر مونس میں سے مذکر ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے۔ اولیاءہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل ارتھ میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ مضاف ہے، معرب مبنی میں سے یہ جو ہے یہ معرب ہے، معرب کی قسم سے متمکن ترکیب میں واقع ہے۔ اولیاء یہ الف ممدودہ کی وجہ سے جو ہے یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ دو اسباب کے برابر ہے۔ پھر یہ معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے کیونکہ مضاف ہے، پھر واحد تسنیہ جمع میں سے جمع ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، وہ ضمیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل ارتھ میں سے اسم ہے، اسم کی علامت ضمائر ضمیر ہے، معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے، اور یہ ضمیر ہے، مجرور متصل ہے، پھر معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، معرفہ کی قسم جو ہے ضمائر ہے، پھر واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب کی قسم مفید، غیر مفید میں سے مفید ہے، مفید کی دو قسمیں، اسمیہ خبریہ اور انشائیہ میں سے یہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ اور فعلیہ میں سے اسمیہ ہے۔ ذالکم مسند الیہ مبتدا، الشیطان مسند الیہ مبتدا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر اسم اشارہ کے بعد اگر معرب باللام اگر آ جائے تو دونوں مبتدا ہوں گے، دونوں مل کے بنے مبتدا، یخوف فعل، اس کے اندر فاعل ہوا ضمیر، اولیاء ہو مضاف، اور ہو مضاف الیہ مل کے آپس میں بنے مفعول بھی، یخوف فعل فاعل اور مفعول بھی بنے خبر مبتدا، ذالکم الشیطان کی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ ہاں، آپ نے بات ٹھیک پڑھا ہے، جو اولیاء کا آپ نے تمرین میں کہا ہے کہ مؤنث ہے کیونکہ یہ اس میں الف ممدودہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کیونکہ یہ الف ممدودہ نہیں ہے یہاں، الف ممدودہ وہ وہاں ہو تو پھر جو ہے نا یہ اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اولیاء ایسے نہیں ہے، اولیاء الف ممدودہ یہاں نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، پھر ادھر جمع ہو گیا، اور جمع میں پھر یہ اس کا منتھل جموع ہو جائے گا ادھر۔ یہ مذکر ہے، جمع ہے، پھر جمع کی کون سی، جمع مذکر سالم، جمع مکسر، اس میں سے کون سا ہے؟ عدد جمع مکسر ہے، ولی اولیاء، جمع مکسر بن گیا، اور اس کا دوسرا کوئی جمع بھی نہیں ہے، تو اس لیے پھر یہ غیر منصرف ہو گیا کہ منتہی الجموع ہو گیا۔ غیر منصرف کیوں ہوگا؟ حضرت یہ اولیاء جو ہے منتہی الجموع اگر ہے تو پھر یہ دو اسباب کے برابر ہو گیا۔ منتہی الجموع کیا مطلب؟ یعنی اس کی ایک ہی جمع ہے اور کوئی دوسری جمع نہیں بنے گی۔
नहीं, इसम मुतमक्किन की जो रात के एतबार से किस्में हैं, उसमें से ये कौन सी गैर मुनसरिफ है? जी हजरत। गैर मुनसरिफ के यानी मुनसरिफ के दो असबाब इसमें कौन से हैं? हजरत एक ही है मुनतहल जुमू, लेकिन ये क्योंकि दो असबाब के बराबर है, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा और मुनतहल जुमू, तो जो ये तीन। मुंतहल जुमू की तो कौन सी जो है ना वो मिसाल की बताएं आप, जो आपने पढ़ी हो। हजरत जैसे, हजरत जैसे मस्जिदन का मसाजिदन। नहीं, ये गैर मुनसरिफ नहीं है। अच्छा। और ना ये क्या कहते हैं जो मुंतहल जुमू है, क्योंकि ये सही। जमा मुज़क्कर सालिम हो सकता है, जमा सालिम हो सकता है, क्योंकि औलिया में जो असल इसका मादा है वलीयुन, वो अपनी हालत पर जी हजरत। सालिम है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है। हजरत वलीयुन अलिफ इसके शुरू में अलिफ आ गया, इब्तिदा में। जी जी। इब्तिदा में आ गया, लेकिन वो जो उसका असल था वो तो नहीं टूटा। सही। अब मसाजिद मसाजिद जो है ये जमा मुकस्सर है, या हाँ, क्योंकि ये वो इसके जो असल पे बाकी नहीं है, तो इसकी जो ना असल पे साजदा, सीन जीम दाल। अब ये जो अलिफ है सीन के बाद दरमियान में आ गए मसाजिद, इसकी वजह से जो है ना ये इसको जमा मुकस्सर कहेंगे। जी और सही जो है। मुस्लिमून, ये जमा मुजक्कर मुजक्कर ये सालिम है, क्योंकि इसकी जो असल है वो है सलामा, वो अपनी हालत पर है, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। जी। सही है हजरत। सबको समझ आ गया ना? कोई साथी जवाब दे। जी सर, जी ये हजरत। वाला आ गया। कोई तो आगे चलो। आगे, आगे चलूँ हजरत? जी। जी। कद अफला मन ज़क्काहा। उसामा भाई आगे कीजिएगा। जी, कद अफला मन ज़क्काहा। कद जो है मुफरद मुरकब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इस्म फ़ेल अर्थ में से हर्फ है। हर्फ जो है ये कद जो है माजी को हाल के करीब लेके आता है। फिर ये मौरब मबनी में से मबनी है, कि मबनी असल गैर असल में से असल है, क्योंकि तमाम हुरूफ जो है मबनी असल हैं। अफला है मुफरद मुरकब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इस्म फ़ेल अर्थ में से ये फ़ेल है, फ़ेल की अलामत ये फ़ेल माजी है। फिर ये मौरब मबनी में से मबनी है, मबनी असल गैर असल में से असल है। फिर उसकी ये मुस्नद है। और उसके अंदर जो है मन, मन जो है मुफरद मुरकब में से मुफरद है। मुफरद की तीन किस्में, इस्म फ़ेल अर्थ में से जो ये हर्फ है, और उसकी अलामत ये कि अस्माए इशारा है, अस्माए मौसूला है। फिर मौरब मबनी में से ये मबनी है, हर्फ मबनी है। असल गैर। हजरत ये मन जो है इसम नहीं है मन? इसम है। इसम है। इसम है। इसम है, क्योंकि अस्मा मौसूला है। और मुरब मबनी में से मबनी है, मबनी असल गैर असल में से गैर असल है। गैर असल की किस्म अस्मा मौसूला में से है। और जो है मारफा नकरा में से ये गैर मारफा है, असल की क्योंकि किस्म क्या है? अगर गैर असल है, गैर असल के अंदर जो है तीसरी किस्म जो है अस्मा मौसूला में से है। गैर असल की किस्में बड़ी थी ना, इसम गैर मुतमक्किन उसमें से है ना। जी जी हजरत, गैर असल के गैर मुतमक्किन की तीसरी किस्म जो है अस्मा मौसूला में से। हाँ, ऐसे कहेंगे ये मबनी असल मबनी गैर असल में से मबनी गैर असल, जी तीसरी हजरत, किस्म मबनी असल। अस्माए मफूला में से है। जी हजरत, मबनी असल और गैर असल में से गैर असल है, और गैर मुतमक्किन की तीसरी किस्म अस्मा मौसूला में से है। फिर जो है मारफा नकरा में से मारफा है, क्योंकि तमाम इसमें अस्मा मौसूला मारफा है। फिर वाहिद तस्निया जमा में से ये सब जो सांस वाली चीज़ें सबके लिए इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ज़क्का, मुज़क्कर मोनस ज़क्का, मुज़क्कर मोनस
मुफरद मरकब में से मुफरद है। मुफरद की 3 किस्में, इसम फेल हर्फ में से फेल है। फेल की अलामत ये है कि ये फेल की अलामत ये कि फेल माजी है। फिर मौर मबनी में से मबनी है, मबनी असल, गैर असल में से मबनी असल है। फेल माजी है, मबनी असल है। उसके बाद मारफन, फिर ये यहाँ पे हा ज़मीर, हा ज़मीर जब मुफरद मरकब में से मुफरद है। मुफरद की 3 किस्में, इसम फेल हर्फ में से ये जो है इसम है। इसम की अलामत ही के ज़मायर है। और मौर मबनी में से ये मबनी है। मबनी असल गैर असल में से मबनी असल गैर असल में से ये गैर गैर असल है। गैर मुतमक्किन की जो तीसरी किस्म मंसूब मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल है। और फिर मारफा नकरा में से मारफा है क्योंकि ज़मायर है। वाहिद तस्नीय जमा में से ये वाहिद है। ज़कर मोनस में से ये मोनस है। फिर कद अफला मन ज़क्काहा, मुफ़रद मुरक्कब में से मुरक्कब है। मुरक्कब की 2 किस्में, मुफीद गैर मुफीद में से मुफीद है। मुफीद की 2 किस्में खबरिया इंशाइया में से ये खबरिया है। खबरिया की 2 किस्में, इसमिया फेलिया में से ये फेलिया है। अफला फेल, उसके अंदर फेल। मन जो है इसमें मौसूला। ज़क्का हा, ज़क्का फेल। हा ज़मीर उसके अंदर जो है उसके अंदर हुवा ज़मीर, हुवा ज़मीर इसकी मुफरद मौका में से मुफरद है। मुफरद की 3 किस्में, इसम फ़ेल हर्फ में से इसम है। इसम की अलामत जो है ये फ़ाइल है और ज़मीर है। मौर मबनी में से मबनी है। मबनी की असल गैर असल में से ये गैर असल है। गैर असल की किस्म जो है मरफू, पहली ज़मायर है। ज़मायर के अंदर मरफू मुत्तसिल है। मारफा नका में से ये मारफा पहले मुज़क्कर। जुमले में कद अफला मन ज़क्का में आपने इजाफ का नहीं बताया ना, ये सब मफूल जो सिला है जी उसमें हज़रत जो आयद हाज, होता है वो भी नहीं बताया। अच्छा जक्का के अंदर हुआ रह गया था, उसको मैं दोबारा कि जक्का जो है फेल है, उसके अंदर हुआ ज़मीर फाइल है। और हा जो है मफूल बी है और आयद है मन मौसूला, मन मौसूला की तरफ। कौन सी ज़मीर आयद है? भाई अफलाह फेल हजरत के बारे में भी, अफलाह फेल के बारे में भी। जी वो तो पहले बता दिया, फेल माजी है और मबनी में से मबनी है। मबनी असल गैर असल में से असल है। हजरत हा ज़मीर जो है वो आयद है मन की ये तरफ। सिंपल फेल माजी है। अफलाह जी सिंपल फेल बिल्कुल, माजी है। जी जी बिल्कुल, कोई फेल माजी अमर बाब या वो फ़ाल में से। मुतकल्लम या अमर तो नहीं है ना? क्या मतलब? बाब फ़ाल में से है ये, तो इसलिए अफला जो है ना ये फेल माजी है। तो हजरत हा ये ज़मीर, आप सोच के बताएं, ये ज़क्का में कौन सी ज़मीर मन की तरफ लौट रही है? हजरत हा ज़मीर जो है वो मन की तरफ लौटेगी। ये और साथी बताएं, ये सही करवा रहे हैं? बाकी साथी सोच के बताएं, या तस्दीक करें या तकरीब करें। जी सही, हाँ जमीन लौटेगी मन की तरफ। तो माशाल्लाह अम्मार भाई ने तस्दीक की है। बाकी साथी जी उस्ताद जी सही कह रहे हैं अमर भाई। आपने अम्मार की तस्दीक की। अच्छा, आगे और साथी जल्दी जल्दी बताएं। मोहसिन भाई सर तो बताओ, मेरे इल्म में मान तो ली। है नहीं सर, तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। तराकीब में काफ़ी कमज़ोरी है। क्यों समझ नहीं आती आपको? आप अमीर हैं सर क्लास वो के माशाल्लाह, बस तकरार क्यों नहीं करते आप? सर काफ़ी क्लासेस में मिस कर चुका हूँ इनकी तकरार के लिए। तो ये साथियों से रब्ता भी किया था, लेकिन ये तराकीब असल में इस तर्ज पे की नहीं है ना। अस्माए मौसूला इसमें आ रहे हैं, पिछले वाली तो रोज मैंने कर ली रोज थी। तकरार करें, रोज तकरार करें, किताब को भी याद करें, तारीफात को तकरार भी रोज करें तफसील के साथ। इंशाल्लाह 2 दिन में ये आपका मसला हल हो जाएगा। तरकीब तमरीन मुश्किल नहीं है, आपने समझी हुई है सारी। सर जैसे तरकीब जो आप फरमा रहे हैं, ज़मीर लौट रही है, ज़मीर को लौटाना लाजमी है इसमें। या जैसे ज़क्का फेल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल है और हा मफ़ूल बिही है। फेल फ़ाइल मफ़ूल बिही को मन के लिए मने यानी इसमें मौसूला के लिए सिला बना लें, तो ये इसमें मौसूला और सिला सिला तो मिलकर ये अफ़लाह सिला के लिए फ़ाइल नहीं बन मौसूल सिला सकता। तो है। सिला में एक ऐसे ज़मीर का होना ज़रूरी है जो इसम मौसूल की तरफ लौटे। ये आपने ज़ाब्ता पढ़ा है। मोहसिन भी आप बताओ। क्या नहीं?
عبدالرحمان بھائی، راشد علی بھائی، ظفر اقبال بھائی، عطاء الرحمان بھائی، جی ہاں صاحب، میرا اور خیال میں کرو ہاں یہ سوچو، لوٹ رہی ہے کوئی ذہن چلاؤ. ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے صاحب. ترجمہ آتا ہے اس کا؟ ترجمہ آتا ہے اس کا؟ ہاں ہاں جی حضرت، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی جان کو پاک کیا، جس نے اپنی جان کو پاک کیا. اور صحیح کیا پوچھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ بھی من کی طرف کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ زکاہا میں ہوا ضمیر بھی ہے اور دوسری ہا ضمیر ہے. ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے یا ہا ضمیر؟ جی ہوا ضمیر ہاں جی ہوا ضمیر صحیح لوٹ ہوگا. رہی ہے. دیکھو نا، غور کرو اس میں. قد افلح من زکاہا، تاکہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے زکاہا، نفس کو پاک کر لیا. اب یہ جو ہا ضمیر ہے وہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. ہا سے مراد نفس ہے، اور زکا میں جو ہوا ضمیر ہے اس سے مراد من ہے. من زکاہا. جی سمجھ آ گیا ہے؟ استاد جی اس میں جو ظاہرن، استاد جی اس میں ظاہرن تو ہا ضمیر ہے، لیکن تقدیرن ہوا ضمیر ہوگی نا؟ ظاہراً ہا ضمیر ہے، وہ مفعول بھی ہے. فائل پھر تو وہ ہوا جی ضمیر نکالیں گے. جی ٹھیک ہوگا سر. جی سمجھ آ گیا تو پھر آگے چلیں. حضرت جی ہم نے صحیح تو اس سمجھ دن آ گیا. پڑھا تھا کہ مفعول بھی جو محذوف ہوگا وہ لوٹے گا، تو پھر تو اس حساب سے تو یہاں پہ ہوا ضمیر تو فاعل ہے. جو ہم نے اس سے پہلے یہ دو ہم نے لیکچرز کے ضابطے اندر. میں کہ کہیں یہ بھی ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا ہے کہ فائل لوٹے گا اسم مفعول کی طرف یا مفعول بھی لوٹے گا. کوئی بھی ضمیر ہو سکتا ہے، وہ فائل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مستتر بھی ہو سکتا ہے، معذوف بھی ہو سکتا ہے. جی ہم صحیح نے ہے سر. عبارت کو دیکھنا ہے، ترجمے کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ بھئی کون سی ضمیر لوٹ سکتی ہے. جی صحیح ہے سر. چلیں وہ آگے. حضرت سر وہ جی ضمیر سر جی ایک تو اس میں ایک تو من میں سر جی وہ یہ کہا کہ یہ ہر سانس لینے والی چیز کے لیے، تو یہ اس میں گدوں کے لیے تو مطلب جو بھی سانس لینے والے غیر کول ہیں، غیر بالکل ان کے لیے ماں استعمال. بالکل عقل اور مند جتنے میں جی اور سر جی اور پیچھے نا یہ جو ہم نے اولیاء والا کہا سر جی، تو اس میں یہ غیر منصرف ہے، تو اس میں یہ جمع منتحل جمعوں میں تو ہم نے وہ جو کتاب تھی پچھلے سال ہم نے اس میں پڑھا سر جی کہ مساجد الف کے بعد دو اس میں حرف ہوں تو وہ منتحل جمع ہوتا ہے، جیسے الف کے بعد جیم اور دا. اس میں تو الف کے بعد صرف حمزہ ہے، تو یہ جمع اور غیر منصرف کے اسباب میں شاید اس میں جو 9 اسباب ہیں ان میں سے جو ایک کے قائم مقام ہے ان میں سے اس میں الف ممدودہ ہے، کہ الف ممدودہ. یہ بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی لیکن مجھے صحیح طرح وہ ذہن میں ذہن نشین نہیں تھا. وہ جہاں منتظم ہے اس کی یعنی خاص علامت ہے، جی وہ جی وہی خاص وہ ہوتے ہیں. یہ اولیاء ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، اور یہ جنوں میں کثر بھی نہیں ہے، سر جمع جی ہے سالم ہے. یہ غیر منصرف نہیں ہے سر جی، اس پہ اولیاء اہم اولیاء ای تو شاید نہیں دیکھا کہیں، یا اس کے اوپر تنوین مطلب آپ نے دیکھی ہو اگر کہیں. اب میں مثال کا آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ مل ٹھیک ہو جائے گیا گی انشاءاللہ. اس کے آپ کو مثال قرآن سے بھی ہمیں امید ہے مل جائے گی. جی استاد جی. آن لائن بھی آپ اس کو سرچ کرتے، امید ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو آگے چلیں. جی قد افلح من زکاہا، افلا فعل اپنے من اس میں موصولہ، زکا فعل اس کے اندر ہوا فاعل، اور ہا ضمیر مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کے بنا. صلہ اس میں موصولہ من کا، اس میں موصولہ اپنے صلے کے ساتھ ملا بنا فاعل افلا فعل کا. تو فعل اپنی فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا. ادب ما ندم من سکت، ما جو ہے مفرد میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعلیت میں سے حرف ہے. حرف کی علامت یہ کہ یہ مائے ما جو ہے نفی ہے. ما اسم نہیں پھر ہے، کیا یہ بھی چیز؟ اسم موصولہ میں سے نہیں ہے.
یہ نفی ہے ما ندم، وہ نادم نہ ہوا جو خاموش رہا. جی ٹھیک ہے یہ مفرد حروف ہیں. پھر معرب مبنی میں سے معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کے اصل میں سے غیر اصل میں سے اصل ہے، کیونکہ حروف جو ہے تمام سارے مبنی اصل ہے. پھر ندم ہے مفرد موقع میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل میں سے فعل ہے. فعل کی علامت فعل ماضی ہے. اس کے بعد معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے اصل ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے من جو ہے اس کے من جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل میں سے اسم ہے. اسم کی علامت یہ کہ اسماء موصولہ ہے. معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے. غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ میں سے ہے. اور معرب معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے. مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. پھر واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ذوی کل جو ہے عقل مند جتنے بھی ہیں ان کے لیے استعمال ہوگی. سکت ہے مفرد مکمل مفرد ہے. مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعلات میں سے فعل ہے. فعل کی علامت یہ کہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی اصل ہے، فعل ماضی ہے. پھر یہ اس کے اندر جو ہے ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے. مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعلات میں سے اسم ہے. اسم کی علامت یہ ہے کہ یہ ضمیر ہے. پھر معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے غیر اصل ہے. غیر اصل کے اندر ضمائر ہے. ضمائر کے اندر مرفوع متصل ہے. مفرد پھر معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے کیونکہ ضمائر ہے، ضمیر ہے. پھر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. پھر مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے. تو پورا جملہ ما ندم من سکت. مفرد مرکب میں سے مرکب ہے. مرکب کی تو مرکب کی قسم مفید غیر مفید میں سے مفید ہے. مفید کی جو 2 قسمیں خبریہ انشائیہ میں سے جو ہے خبریہ ہے. خبریہ کی قسم اسمیہ فعلیہ میں سے فعلیہ ہے. ما ندم ندم فعل، من اسماء موصولہ، سکت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل. فعل اپنی فاعل کے ساتھ مل کے بنا صلہ اسماء موصولہ من کا. اس کے سکت کے اندر جو فاعل ہوا ہے وہ من کی طرف عائد ہے. اس میں موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے بنا ندم کا فاعل. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا. وقت ہو گیا. یہاں یہ بات سن لیں، یہ ہم نے غیر منصرف کی تعریف پڑھی تھی. وہاں ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ جو غیر منصرف ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مضاف نہ ہو اور اس کے شروع میں الف لام نہ ہو. جو لفظ مضاف ہو یا غیر کیا کہتے ہیں شروع میں الف لام ہو تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یعنی اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے. یہاں جو اولیاء او ہے اس میں دیکھیں یہ مضاف ہو رہا ہے ہو ضمیر کی طرف، اس لیے اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. جہاں کہیں آئے گا ہم دیکھیں گے کہ اس میں 2 اسباب پائے جا رہے ہیں تو ٹھیک پھر یعنی غیر منصرف کہیں گے، اور شرائط ساری پائی جا رہی ہے ورنہ میں ٹھیک. تو سر جی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسرہ صحیح آ ہے. جائے گا لیکن رہے گا غیر منصرف ہے، کہ ان 2 صورتوں میں کسرہ آ جائے گا لیکن ہوگا اصل میں تو غیر منصرف نہیں. وہ مضاف کی صورت میں کسرہ آ جاتا ہے، جیسے مساجد میں بھی الف لام لگ جائے یا پھر مضاف ہو جائے تو پھر نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ کسرہ آ تو جائے گا لیکن رہے گا تو غیر منصرف ہی نا. وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے کل بات کریں گے انشاءاللہ. جی استاد جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.